بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ وہاڑی سے بھائی محمد زکوان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں کئی الجھے ہوئے مسائل کو حل کیا ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا بھی ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے، اس کو بھی حل کیجیے۔ مفتی صاحب، ہماری مسجد میں ایک بحث طول پکڑ گئی ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے وقت خطیب صاحب کا عصا پکڑنا ضروری ہے یا نہیں۔ ہمارے خطیب صاحب اس کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ قریب واجب کے سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے محلہ کے ایک پرانے حافظ صاحب ہیں، وہ اسے بدعت کہتے ہیں۔ دونوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ کو حل فرمائیں اور یہ واضح کریں کہ خطبہ کے وقت خطیب صاحب کا عصا پکڑنا ضروری ہے یا نہیں، اور یہ بدعت ہے یا نہیں۔ ایک گزارش ہے، اگر ہو سکے تو جو آپ ارشاد فرمائیں وہ کسی اردو کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمائیں تاکہ دونوں فریق مطمئن ہو جائیں۔ محمد زکوان۔ جی میرے محترم بھائی، خطبہ کے وقت عصا ہاتھ میں پکڑنا یہ سنت ہے یا نہیں، یا بدعت ہے یا نہیں، ممنوع ہے یا جائز ہے، اس کو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے جو آپ کی جو ایک نزاعی صورت بنی ہوئی ہے، جو ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ میرے محترم بھائی، جو یہ خطیب صاحب جیسا کہ آپ نے لکھا کہ قریب واجب کے سمجھتے ہیں یا ضروری سمجھتے ہیں، یہ طریقہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ اس طریقے کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو بندہ عصا کو ضروری سمجھے، عصا پکڑنے کو ضروری سمجھے، اور یوں کہے کہ اگر عصا نہ پکڑا تو خطبہ ہی صحیح نہ ہوگا یا کوئی ضروری چیز چھوڑ دی جائے گی، تو ایسی صورت میں اس بندے کا یہ عمل جو ہے یہ غلط کہلائے گا، اس عمل کو بدعت بھی کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ضروری نہیں سمجھتا، گاہے پکڑ بھی لیتا ہے، کبھی نہیں بھی پکڑتا، اور اس کو ضروری نہیں سمجھتا، تو ایسی صورت میں اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ کبھی پکڑنا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، لیکن اس کو سنت کے ساتھ جوڑنا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے بھی ہے کہ جیسا کہ یہ مروج ہو چکا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ مساجد میں باقاعدہ عصا رکھے ہوتے ہیں، لٹکائے ہوتے ہیں کہ خطیب صاحب جب خطبہ دیں گے تو عصا ہاتھ میں پکڑیں گے، اور اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں، نہ پکڑنے والے کو ملامت بھی کرتے ہیں، طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ حق سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، یہ علم سے دوری کی بات ہے، یہ ناواقفیت کی بات ہے۔ اس لیے ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو اہل علم سے دریافت کر لیں کہ خطبہ کے وقت عصا ہاتھ میں پکڑیں یا نہ پکڑیں، اگر کبھی پکڑیں تو اس کو کیا سمجھیں، سنت سمجھیں، سنت موقدہ سمجھیں، غیر موقدہ سمجھیں، مستحب سمجھیں، کیا سمجھیں۔ تو میرے محترم بھائی، پوچھ لینے میں حرج نہیں اور مذائقہ نہیں۔ میرے ان علماء کے سامنے بھی میری درخواست ہے جو اس کو ہمارے سامنے، چونکہ ایسے علماء بھی ہیں جو واقعتاً اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا، یہ اس کو ضروری سمجھنا مکروہ بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں جو ہمارے حضرات نے لکھا، جو فقہاء کرام نے لکھا۔ میرے محترم بھائی، خطبہ میں عصا کا پکڑنا یہ سنت ہے یا نہیں ہے، مکروہ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں حضرات فقہاء کرام کی عبارات بھی مختلف نظر آتی ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں کراہت کا قول بھی مذکور ہے
کہ اس میں اس کو مکروہ کہا گیا۔ گیری میں محیط سے بات لی ہے اور خلاصۃ الفتاویٰ سے بات لی ہے کہ ان دو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خطیب کا جو ہے عصا پکڑنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح اس کے جواز کا قول بھی ملتا ہے، بعض کتابوں میں اس کو جائز بھی کہا گیا ہے، جس کی تطبیق یوں بٹھائی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی اس کو ضروری نہ سمجھے تو پکڑ لے، ہم اس کو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کو سنت کے ساتھ نہ جوڑے، اس کو ضروری نہ سمجھے۔ اور اگر کوئی نہیں پکڑتا تو بلکہ زیادہ اچھا ہے۔ میں آپ کو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتا ہوں، چونکہ آپ نے اردو حوالے کی بات کی تھی اس لیے میں آپ کو اردو حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ احسن الفتاویٰ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 152 ہے۔ اوپر عنوان ہے باوقت خطبہ ہاتھ میں عصا لینا۔ اس میں سوال ہے خطبہ کے وقت خطیب کا ہاتھ میں عصا لینا کیسا ہے، سنت ہے یا بدعت ہے؟ وہی سوال ہے جو آپ کا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس سے متعلق عبارات فقہ مختلف ہیں۔ صورت تطبیق یہ ہے کہ فی نفسی سنت غیر موقدہ ہے، مگر اس کا التزام اور استمرار مکروہ اور بدعت ہے، کہ اس کو لازم قرار دینا یا ہمیشہ پکڑنا یہ ممنوع بھی ہے، بدعت بھی ہے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے، احسن الفتاویٰ جلد نمبر 4۔ آگے امداد الفتاویٰ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ میں نمونے کے طور پہ چند کتابیں دکھاؤں گا، وگرنہ تو یہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے۔ یہاں ایک سائل نے، یہاں عنوان ہے باوقت خطبہ عصا ہاتھ میں لینا۔ اس میں ایک سائل نے 3 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال ان میں سے یہ ہے، خطیب کو وقت خطبہ عصا یا لکڑی ہاتھ میں لینا سنت ہے یا مستحب؟ اس کا جواب حضرت نے دیا، عادت نہ کرے، ضرورت میں مذائقہ نہیں۔ اس میں تیسرا سوال یہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتکاء علی العصا کبرسینی یا ذوف پر معمول ہے یا سنت مستمرہ؟ 3 نمبر سوال، اس کا جواب ہے استمرار کا کوئی صیغہ نظر سے نہیں گزرا۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ 73۔ اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ عادت نہ کرے، ضرورت میں مذائقہ نہیں، مطلب ضرورت ہو تو لے لے، اگر ضرورت نہیں تو پھر اس کی عادت اچھی نہیں ہے۔ تیسرا سوال جو استمرار کا کوئی صیغہ نظر سے نہیں گزرا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، ہر جمعہ میں ہر خطبہ میں ایسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض حضرات ہمارے یہ کہتے ہیں، بعض دوست یہ کہتے ہیں جب یہ ثابت ہے تو پکڑنے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اس کا جواب مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے کفایت المفتی میں دیا۔ یہ جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 260 ہے، جس پر عنوان ہے ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ پڑھنا۔ اس میں سائل کا ایک لمبا سوال ہے۔ اس کے سوال میں وہی ساری بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دونوں اقوال ملتے ہیں، دونوں قول ملتے ہیں۔ سائل نے اس بات کا ذکر کیا، تو اس کے جواب میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا، عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھنا ثابت تو ہے، لیکن بغیر عصا کے خطبہ پڑھنا اس سے زیادہ ثابت ہے۔ پس حکم یہ ہے کہ عصا ہاتھ میں لینا بھی جائز ہے اور نہ لینا بہتر ہے، اور حنفیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ پس اس کو ضروری سمجھنا اور نہ لینے والے کو طعن و تشنیع کرنا درست نہیں، اس طرح لینے والے کو ملامت کرنا بھی درست نہیں۔ کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ 260۔ تو میرے محترم بھائی، یہاں سے بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا اور ہمیشہ عصا پکڑ کے ہی خطبہ دینا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے اجتناب کیا جائے، یہ طریقہ ضرور بدعت بنے گا،
یہ مکروہ بنے گا۔ جو فقہائے کرام کی جو میں نے عالمگیری کا جو حوالہ دیا اس کو اسی پر معمول کیا جائے گا۔ جو اس کو ضروری سمجھتا ہے یا اس کا سنت موقدہ ہونا ثابت کرتا ہے، اس کے رد میں اس کو مکروہ کہا گیا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں یہاں ایک اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ذخیرہ تاریخ دیکھا، ذخیرہ احادیث دیکھا، فتاوی جات دیکھے، ہم نے فقہ کی دیگر کتابیں دیکھی۔ ہمارے سامنے ایک بات یہ آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کبھی خطبہ کے لیے عصا نہیں پکڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہلے سے ہی عصا تھا، اس پر ٹیک لگا کر اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا نہیں تھا، آپ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں عصا پکڑا دیا گیا تھا تاکہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات میری اہل علم کے سامنے ہے، اگر اس کے خلاف ملتا ہے تو ضرور اس کا حوالہ دیجیے، ہم بالکل اس کو قبول کریں گے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران عصا پکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہلے سے ہی جو عصا تھا، آپ نے خطبے کے لیے اسپیشل نہیں پکڑا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو امداد الفتاویٰ کی جو عبارت تھی اس میں بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر استمرار بھی نہیں کیا۔ سائل کا جو تیسرا سوال ہے، آن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتکا علی العصا کبر سنی یا ضعف پر محمول ہے یا سنت مستمرہ؟ اس کے جواب میں حضرت نے جو جواب دیا، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ان کا جواب یہ تھا استمرار کا کوئی صیغہ نظر سے نہیں گزرا، تو اس سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر سنی میں ہی ضعف کی وجہ سے خطبہ دیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری بحث اگر سامنے رکھیں، کوئی غیر جانبدار ہو کر سوچے، کوئی اس ضد کو ذہن سے نکال کر سوچے، تو یہی بات سامنے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا جو پکڑا تھا وہ ضرورت کی وجہ سے پکڑا تھا، نہ کہ خطبہ کی وجہ سے۔ اس لیے میرے اہل علم سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اہل علم سے میری درخواست ہے، ان کے سامنے یہ میری ایک چھوٹی سی ایک تحقیق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر خطبہ کے لیے باقاعدہ عصا نہیں پکڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ میں پہلے سے ہی عصا تھا، تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ نے خطبہ دیا ہے۔ اگر کوئی اس کا رد کرتا ہے تو بالکل آپ کا حق ہے، اس کی خلاف کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مروج ہے، یقیناً اہل علم اس کو غلط کہیں گے کہ ہماری مساجد میں عصا لٹکائے ہوتے ہیں کہ خطیب صاحب جب خطبہ دیں گے تو عصا ہاتھ میں پکڑیں گے، اور اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں، نہ پکڑنے والے کو ملامت بھی کرتے ہیں، طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ حق سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، یہ علم سے دوری کی بات ہے، یہ ناواقفیت کی بات ہے، اس لیے ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو اہل علم سے دریافت کر لیں کہ خطبہ کے وقت عصا ہاتھ میں پکڑیں یا نہ پکڑیں، اگر کبھی پکڑیں تو اس کو کیا سمجھیں، سنت سمجھیں، سنت موقدہ سمجھیں، غیر موقدہ سمجھیں، مستحب سمجھیں، کیا سمجھیں۔ تو میرے محترم بھائی، پوچھ لینے میں حرج نہیں اور مذائقہ نہیں۔ میرے ان علماء کے سامنے بھی میری درخواست ہے جو اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا، اس کو ضروری سمجھنا میں علماء کے ارشادات سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس کو ضروری سمجھنا مکروہ بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ امید ہے کہ ان بحث کو انا کا مسئلہ نہ بنایا ہوا تو انشاءاللہ خطیب صاحب اس بات کو مانیں گے اور انشاءاللہ خطیب صاحب اس کو قبول بھی کریں گے۔